عام انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی خدشات، کیا پاکستان میں پرامن الیکشن کا انعقاد یقینی ہو پائے گا؟ یہ ہے وہ سوال جو اس وقت تقریباً ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رواں سال جولائی کے آخری ہفتے میں JUI کنونشن میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس میں کم از کم 44 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ حکام نے اسے خودکش حملہ قرار دیا اور اس کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش کے جنوبی ایشیا چیپٹر ISKP نے قبول کی تھی۔ یہ رواں سال ہونے والے بڑے شدت پسندوں کے حملوں میں سے تھا اور عام انتخابات سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت پر ہونے والا پہلا حملہ۔ دوسری جانب وفاق، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومت برسر اقتدار آ چکی ہے اور آئین کے مطابق نگران حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری ملک میں امن و امان کی صورتحال یقینی بنا کر شفاف انتخابات منعقد کرنا ہے، تاکہ عوام اور سیاسی جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے اور ووٹ ڈالنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ مگر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور حالیہ دنوں میں ہونے والے شدت پسندی کی کارروائیوں کے بعد سوال یہ ہو رہا ہے، کیا پرامن انداز میں انتخابات کا انعقاد یقینی ہو پائے گا؟ مگر پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے ہر انتخابی سال گزشتہ برسوں کی نسبت زیادہ خونی رہا ہے۔ پاکستان میں سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات کو دنیا بھر کے اخبارات نے پاکستان کا مہلک ترین الیکشن قرار دیا تھا اور 2013 میں انتخابات سے قبل درجنوں دھماکے اور حملے ہوئے تھے، جن میں سینکڑوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان دھماکوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ خیبر پختونخوا میں بعض سیاسی جماعتوں جیسا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو اپنی انتخابی مہم ہی روکنا پڑی اور یوں انہیں انتخابات میں ناکامی ہوئی، جبکہ لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیلایا۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے اعداد و شمار کے مطابق 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی کے 2000 سے زائد چھوٹے بڑے واقعات ہوئے تھے، جن میں 5000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے، جن میں سے اکثریت انتخابی جلسے جلوسوں میں شریک عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے۔ 2018 میں انتخابات کا سال 2013 کی نسبت بہتر رہا، مگر ٹارگٹ کلنگ اور خودکش دھماکوں کا سلسلہ اس سال بھی جاری رہا۔ 2018 میں دیکھا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے اجتماعات کی بجائے امیدواروں اور رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2018 میں مجموعی طور پر ملک بھر میں 164 چھوٹے بڑے حملے ہوئے، جن میں 600 سے زائد سیکیورٹی اہلکار، عام شہری اور دیگر افراد ہلاک ہوئے۔ اب 2023 کا اختتام یا 2024 کے آغاز کو الیکشن کا سیزن قرار دیا جا رہا ہے، اور اگر اعداد و شمار کا ہی جائزہ لیا جائے تو یہ واضح اشارہ دے رہا ہے کہ ریاست امن و امان برقرار رکھنے میں اگر ناکام نہیں تو مشکل کشکار ضرور ہے۔ 2023 کے پہلے 6 ماہ میں ہونے والے شدت پسندی کے واقعات اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2018 کے پورے سال سے زیادہ ہے، کیونکہ اس سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 230 سے زائد شدت پسندی کے چھوٹے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے جیسی مذہبی سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ان واقعات کو ایک نیا موڑ دے رہا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی یعنی ANP کی سینئر رہنما میاں افتخار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پر 2008 اور 2013 میں کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کی نسبت سب سے زیادہ حملے ہوئے تھے، جہاں تک کہ اس جماعت کو انتخابات سے عین قبل اپنی سرگرمیاں بھی روکنی پڑی تھیں۔ میاں افتخار یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی ورکر پارٹی کا جھنڈا نہیں لگا سکتا تھا، اگر ANP کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی جاتی تو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملتی۔ میاں افتخار اپنی جماعت کے ان قائدین میں سے ایک ہیں جن کی سیاست اور سیاسی نظریات کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کو بھی شدت پسند گروہوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ میاں افتخار کہتے ہیں کہ اس وقت پورا صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے۔ اب اگر اس خطرے پر قابو پا لیا گیا تو انتخابات میں امن ہوگا، ورنہ اس بار حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ماضی کے انتخابی سالوں کی شدت پسندی بہت کم محسوس ہوگی۔ جبکہ پشاور کے شہری اس بات سے متفق نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس بار انتخابات میں دہشت گرد تنظیمیں منظم ہیں، نہ ہی ان میں طاقت ہے کہ وہ بڑے شہروں اور بڑے سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنا سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماضی کے 2-3 انتخابات میں ان لوگوں کو اس لیے نشانہ بنایا جاتا تھا تاکہ یہ اسمبلیوں میں نہ پہنچ سکیں۔ جب بھی ایسے حملے ہوتے ہیں سیاسی جماعت نقصان اٹھاتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، سیاسی امیدوار اپنی مہم نہیں چلا سکتے، لوگوں سے مل نہیں سکتے اور یوں ان کا پیغام عوام تک نہیں پہنچ پاتا۔ ان کا ووٹر بھی ڈر جاتا ہے کہ اس جماعت کے حق میں ووٹ دیا یا ان کی مہم کا حصہ بنے تو وہ دہشت گردی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے 20 حملے ناکام بنا بھی لیں تب بھی ایک حملہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں، اس لیے سیکیورٹی ادارے اور حکومت بہتر حکمت عملی سے اس صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات سے قبل پاکستان کو افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکومت کے ساتھ سخت لب و لہجہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا اور ایک حل کی بات کرنا چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے لیے بھی صورتحال مشکل ہے، ایک جانب TTP ہے جس نے ان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف جنگ لڑی، اور دوسرا انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ اگر وہ اپنی سرزمین پر TTP کے خلاف ایکشن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ رد عمل میں پاکستانی طالبان داعش کی صفوں میں نہ جا بیٹھیں، جو اس وقت افغانستان میں طالبان حکومت کے خلاف سرگرم ہیں۔
ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔